صفحہ نمبر 26، آیت نمبر ہے 60۔ آیت نمبر ہے 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیچھے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں پھر ایسے لوگ آئے جو نالائق تھے، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور وہ خواہشات کے ہی بندے بن گئے اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں ان کو پورا کرنے میں لگے رہے، تو فرمایا کہ وہ ذلت اور رسوائی میں ضرور پڑیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دروازہ توبہ کا کھلا رکھا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی تلافی اور توبہ کا کوئی نہ کوئی راستہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ ایسی عجیب چیز بنائی ہے۔ قرآن نے فرمایا الا من تاب و آمن، جس شخص نے بھی توبہ کی اور ایمان لے آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اس سے اعلیٰ تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جس نے گناہ سے توبہ کر لی گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ اگر تھوڑا سا اور گہرائی سے دیکھا جائے تو اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی توبہ کے لیے کیا، تاکہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو گناہ کرے اور اس کے بعد مجھ سے توبہ تائب ہو، تاکہ وہ میری غفور الرحیم ہونے کی صفت کو بھی دیکھے۔ بہرحال کل میں نے 3 شرطیں عرض کی تھی توبہ کی، کہ جو پیچھے ہو چکا ہے اس کی تلافی کی کوشش کرنا، فی الحال اپنے آپ کو گناہ سے الگ تھلگ کر لینا، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم، یہ توبہ ہے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ جو بھی توبہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ فرمایا ہاں من تابا، مگر جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فأولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بن دیکھے۔ بھائی کس نے کیا ہے؟ یہاں اللہ کی کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی، رحمان نے، اس ذات نے جو بہت مہربان ہے، اس نے وعدہ کیا ہے عبادہ، کس سے؟ اپنے ماتحتوں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے غلاموں، کچھ بھی آ سکتا تھا، لیکن بہت ہی محبت بھری تعبیر ہے عبادہ، اپنے
بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے۔ بن دیکھے کا کیا مطلب؟ یعنی دو مطلب ہو سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ بندوں نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں۔ دوسرا مطلب، حالانکہ بندوں نے اس جنت کو دیکھا نہیں۔ بندوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر 100% اعتماد کیا۔ بھائی جنت اور جہنم ہم نے تو دیکھی نہیں ہے، ہمارا 100% اعتماد ہے کس پر؟ ہمارے آقا۔ ہم ایمان ان پر لائے۔ انہوں نے کہا ہے ہم نے آمنا و صدقنا، ہم نے اس کو مان لیا، اس کو کیا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی اپنے رب پر اور اپنے نبی پر بندوں کا جو اعتماد ہے، اسی کی قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ بھائی اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان بالغیب، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرنا۔ ہاں، جس طرح ہم نے آخرت کے اعتبار سے اعتماد کیا ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنے رب پر اور اپنے نبی پر دنیا کے اعتبار سے بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ دنیا کے اعتماد، مثلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ برکت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا بغیر اللہ کے نام لیے کھایا جائے اس میں کون شامل ہو جاتا ہے؟ شیطان۔ اب ہمیں دنیاوی معاملے میں بھی اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی جو برکتیں بیان کی ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آخرت کے اعتبار سے ہر مسلمان اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے اور کرتا بھی ہے۔ آپ کسی ان پڑھ مسلمان سے پوچھ لیں مرنے کے بعد اچھے لوگ کہاں جائیں گے جنت میں، تو نے دیکھی یا نہیں؟ تجھے کیسے پتا؟ وہ کہے گا مجھے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ ہمیں کس نے بتایا؟ آخرت کے اعتبار سے اعتماد کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا کے اعتبار سے اعتماد نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو صلہ رحمی کرے گا اللہ رزق میں برکت دے گا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے بالکل پرواہ نہ کریں کون سا رشتہ دار کیا کر رہا، نہ وہ یہ سمجھے کہ یار میری ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میں رشتہ داری کا خیال کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں کیا دیں گے؟ برکت دیں گے۔ نماز کے اندر اللہ نے سکون بھی رکھا ہے، اطمینان بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں صحت بھی رکھی ہے، اس میں بڑی برکتیں رکھی۔ بہرحال وہ کون سی جنت ہے؟ جنات عدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ التی وعد الرحمن، جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بن دیکھے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، میں نے اسی کی تشریح کی ہے، بے شک اس اللہ کے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے۔ اس اللہ کے وعدے بھائی ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ لا يسمعون فیہا لغوا، نہ سنیں گے اس جنت میں لغون کوئی بیہودہ بات، الا سلاما، ہاں وہاں سلام ہی سلام سنیں گے۔ یعنی وہ جنت ایسی ہے اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ یعنی وہ مسلمان جو سلیم الفطرت ہے، جس کی فطرت پاکیزہ ہے، وہ دنیا میں بیہودہ بات سننے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہیں گزرتے گزرتے کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کہیں چغلی ہو رہی ہے، کہیں غیبت ہو رہی ہے۔ جو مسلمان متقی بھی ہو، حساس طبیعت بھی ہو، اس سے پوچھئے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بہت سی باتیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بہت سی باتیں بھائی ہمارے کانوں میں آتی ہیں اور وہ بہت تکلیف دیتی ہیں انسان کو۔ بھائی وہ کیا کرتی ہیں؟ بہت بعض مرتبہ اس طرح کی باتوں سے انسان کا دل زخمی ہو جاتا ہے، اور بھلانے سے بھی انسان ان باتوں کو بھلا نہیں سکتا۔ دنیا میں ایسا کچھ سننا، بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ سننا پڑا، لوگوں نے کیا کچھ کہا۔ دنیا میں نہ چاہتے ہوئے
اپنے بارے میں لوگوں کے عجیب عجیب تبصرے ہر کسی کو سننے پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، الزامات ہوتی ہیں، تہمتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی برائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کردار کشی ہوتی ہے، الزامات ہوتے ہیں۔ تو لیکن بھائی جنت میں فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، جنت کا معاشرہ اتنا پاکیزہ فطرت ہوگا، وہاں سارے جنتی ایسے سلیم الطبع، ایسی اعلیٰ فطرت کے ہوں گے کہ وہاں کوئی کسی کے خلاف ایسی بات نہیں کرے گا جس سے بھائی دوسرے مسلمان کو کیا ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو۔ اب یہاں ایک بات ذرا مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے، اگر کوئی دنیا میں ہی اس کا اہتمام کرتا ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر کوئی دنیا میں اس کا اہتمام کرتا ہے کہ میں کسی کی غیبت اور چغلی نہ کروں، اگر کوئی دنیا میں اس کا اہتمام کرتا ہے یار میں کسی کی عزت کو داغدار نہ کروں، اس پر حملہ نہ کروں، تو بھائی وہ دنیا میں ہی کیا ہے، وہ جنتی صفات رکھنے والا ہے۔ بھائی وہ دنیا میں ہی کیا ہے، جنتی صفات۔ جو دنیا میں ہی جنتی صفات رکھے گا تو بھائی مرنے کے بعد اس جنت اس کا مقدر ہوگی کہ نہیں، اس کا مقدر۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ سے بات عرض کی ہے کہ جنتیوں کی دنیا میں سب سے اعلیٰ مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف، توبہ نعوذ باللہ، یہ جن بری باتوں کا تذکرہ کیا ہے یہ تو نبی کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی نا۔ اللہ کے نبی کی جو زبان مبارک تھی وہ تو علم کا چشمہ، خیر کا چشمہ، وہاں سے تو ہر بندہ جو آتا وہ سکون اور قرار پا کے جاتا۔ بہرحال فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، نہ سنیں گے فیہا اس جنت میں لغواً کوئی بیہودہ بات، ہاں الا سلاما، وہاں جدھر جدھر سے گزریں گے سلام ہی سلام سنیں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، جنتی بھی سلام کریں گے، اور سلامتی، پرسکون، پر امن، کوئی کام مزاج کے خلاف نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں رزق ہوگا جنت میں صبح و شام۔ کوئی بندہ کہے یار میں تو یہاں دن میں 4 مرتبہ کھاتا ہوں، وہاں صبح شام ہی ہوگا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ کوئی زیادہ کھانے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ یار ہم نے تو یہاں ہم 3 دفعہ کھاتے ہیں، 4 دفعہ کھاتے ہیں، وہاں صرف صبح شام ہی لنگر ملنا ہے، تو پھر اس جنت کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ صبح و شام کیوں کہا ہے؟ 2 وجہ سے صبح شام کہا ہے۔ عربوں کے یہاں جب پورے وقت کو تعبیر کرنا ہوتا نا تو صبح شام کا لفظ وہ بولتے۔ جیسے کوئی بندہ کہنا یار صبح شام تو ایک ہی کام میں لگا رہتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ہر وقت تو ایک ہی کام میں لگا رہتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا ذکر کر کے مطلب کیا ہے؟ مشرق و مغرب چونکہ مشہور سمتیں ہیں، مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ پوری دنیا ہوتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا صبح و شام۔ بعض علماء نے فرمایا نہ، اصل انسان کی جو فطرت ہے نا وہ یہ 2 وقت کا ہی کھانا ہے۔ اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کہ مومن کا جو کھانے کے وقت ہیں وہ 2 ہی ہیں، وہ صبح و شام ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ لہٰذا یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، یہ مجاز بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہاں چونکہ کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا، محتاجگی کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہاں تو کھانا ہوگا بھائی لذت کی وجہ سے۔ کس کے لیے؟ لذت کے لیے۔ وہاں ساری عبادتیں ہوں گی، وہاں ساری عبادتیں ہوں گی، لیکن وہ مکلفانہ عبادتیں نہیں ہوں گی، وہاں عبادت ہوگی لذت کی۔ بھائی اگر آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی، حدیث میں کیا ہے؟ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوگی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور ہم وہاں سنیں گے، تو وہ مکلفانہ نہیں، وہاں چونکہ وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے، وہاں صرف اور صرف لذت اور سکون کے لیے ہوگا، وہاں مکلفانہ مشقتیں نہیں ہوں گی۔ بہرحال تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کے وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو من کان تقیہ، جو متقی ہو۔
یعنی اس جنت کے وارث بھائی کون لوگ بنیں گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ کیا بنائیں گے؟ متقی بنائیں گے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس جنت کا وارث بنائیں گے جو متقی ہوں گے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ فرمایا ہم وارث بنائیں گے۔ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کیا بنائیں گے؟ وراثت کا لفظ بولا جاتا ہے ایسی جائیداد سے جس سے آپ کا کسی نہ کسی طرح کا تعلق ہو۔ یہاں وارث کا لفظ کیوں بولا گیا؟ ہمیں وراثت ملے گی، یا تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابو البشر ساری انسانیت کے والد حضرت آدم بھائی وہاں رہے ہیں یا نہیں؟ وہاں رہے، اور وہیں سے حضرت حوا اور حضرت آدم آئے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ہمارے باپ دادے کا وطن ہے، لہذا وارث کا لفظ بالکل ٹھیک ہوا۔ وارث کا لفظ کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک ہوا۔ اور یہی بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں رجوع کا لفظ ہے۔ رجوع وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ پہلے کبھی آیا ہو، وہیں پلٹنے کو، واپس لوٹنے کا لفظ تبھی صادق آئے گا۔ تو قرآن نے یہاں وراثت کا لفظ کہا کہ چونکہ تمہارے والد آدم جنت سے گئے ہیں، لہٰذا جنت جو ہے وہ تمہاری وراثتی جگہ ہے۔ بھائی ذمہ داروں کو پوچھو، ان کو وراثتی جگہ پر وہ کتنا فخر کرتے ہیں۔ ادھر ادھر جانا ہوتا ہے ذمہ داروں سے واسطہ، فخریہ بتاتے ہیں، اے جی 15 کلے ساڈے وراثتی نے، یہ 10 مہینے بعد میں لی ہیں۔ کیوں جی؟ ایسا ہے، وراثتی زمین پر کیا کیا جاتا ہے؟ فخر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی وراثتی مکان ہے اس پر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ فخر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جنت کی وہ جو جنت جو ہے تمہیں اس کا کیا بنایا جائے گا؟ وارث بنایا جائے گا۔ بعض علماء نے ایک اور معنی لکھا ہے، وہ بھی بڑا زبردست، دونوں معنی بہت اعلیٰ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کی ملکیت کے جتنے اسباب ہیں نا، وہ سارے کچے اور کمزور ہیں۔ مثلا آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی، آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی، جب وہ خرید لی، بعد میں کاغذوں میں کوئی مسئلہ آیا، آج کل ایسا ہوا پلاٹ خرید لیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو رجسٹری پر رجسٹری اصل تو کسی اور کے نام ہے، یا جی یہ جو زمین ہے سودا سارا ہو گیا، بعد میں پتہ چلا جو اصل مالک ہے اس نے جناب یہ تو بینک میں پلج ہے، جب تک یہ قرض نہ دے اس وقت تک یہ کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ زمین لے لی، جب کاغذ نکالے تو یہ تو خاندان کے 13 بندوں کے نام ہے، بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے یہاں یہ دن رات۔ تو ملکیت کی جتنی بھی شکلیں ہیں نا، ان میں کہیں نہ کہیں ایسے اسباب موجود ہوتے ہیں جس سے وہ چیز دوبارہ چھین سکتی ہے۔ ملکیت کے اسباب میں سے ایک سبب بہت مضبوط اور بے غبار ہے، وہ ہے وراثت۔ بھائی وہ کیا ہے؟ وراثت۔ جب والد کے بعد اولاد کو وراثت ملتی ہے تو اس میں نہ کوئی شفع ہو سکتا، نہ کوئی کاغذوں کی 2 نمبری ہو سکتی، کسی طرح کی دنیاوی قانون میں بھی کوئی رکاوٹ اور مسئلہ پیش نہیں آ سکتا۔ تو انسان کی ملکیت میں آنے کی سب سے مضبوط جو مضبوط سبب ہے وہ وراثت ہے۔ قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا کہ اس جنت کا ہم تمہیں وارث بنائیں گے، اس میں اشارہ مل گیا کہ وہ جنت ملنے کے بعد کسی طرح کے چھیننے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا التی نورث من عبادنا، اس جنت کے ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو، من کانا، جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی اس کا یہاں جو معنی ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرے، جو حساس مزاج ہو۔ میں نے کئی مرتبہ میں یہ مثال عرض کرتا ہوں تقوی کو سمجھانے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو اور بندہ بھی سمجھدار ہو، لاؤبالی پن نہ، وہ احتیاط سے کھاتا ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، یہ چیز میرے لیے اس کا مزاج کیا ہو جاتا ہے؟ حساس۔ جیسے دیکھیں آج کل سردی ہے، ہم ٹھنڈے پانی کے اعتبار سے بڑے حساس ہیں۔ ٹھنڈا پانی اب ہونٹوں کو بھی نہیں لگائیں گے پیاس میں کہ یار یہ ٹھنڈا بڑا ہے،
طبیعت سردی میں حساس ہو جاتی ہے، ٹھنڈک سے بھاگتی ہے، دین کے اعتبار سے مزاج کا حساس ہو جانا، دین کے اعتبار سے یہ تقویٰ ہے۔ ہر جگہ توجہ اس طرف جائے، یار پتہ نہیں میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں، اگر پتہ ہو ٹھیک ہے، نہ ہو تو نہیں یار میں کسی عالم سے پوچھ لوں، میں کسی عالم سے۔ ہر معاملے سے پہلے طبیعت کا ہچکچانا، حساس ہونا دین کے اعتبار سے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مختلف تعبیریں ہیں، وہی جو حضرت ابی بن کعب سے پوچھا گیا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، انہوں نے کپڑے اور خاردار جھاڑیوں کی مثال دی تھی، وہ اس زمانے کے اعتبار سے کہہ لیں، یہ اس زمانے کے اعتبار سے کہہ لیں۔ تو متقی شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور قدم قدم پر احتیاط کرتا ہو، جائز ناجائز کو، حلال و حرام کو مد نظر رکھتا ہو، ہر جگہ اس کو یہ فکر رہتی ہو کہ آیا یہ کام میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ جہاں اسے پتہ چلے کہ یہ کام میرے لیے جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو فوراً بچا لے۔ اسی کو فرمایا کہ نورث من عبادنا، ہم اس جنت کے وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، من ان لوگوں کو کان تقیہ، بھائی جو کیا ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی ہمارے درس کے ایک بزرگ بھائی صاحب، ان کے نواسے جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور ان کے آپریشن کو کامیابی اور شفاء کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفاء عطا فرما، سارے بیماروں کو شفاء عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا